سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 13۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ صدق اللہ العظیم۔ شرع مقرر فرمایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من الدین دین کو، ما وصا وہی جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو، والذی اوحینا اور وہ جو وحی کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما وصینا اور جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین یہ کہ وہ دین کو قائم رکھیں، ولا تتفرقوا فی اس میں کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو، کبر علی المشرکین یہ بڑا بھاری یا مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ یجتبی چن لیتا ہے، الیہ اس دین کے لیے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، الیہ اس دین کی طرف، من ینیب جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے بالکل آخری حصے کی طرف آنا ہے۔ اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے۔ یجتبی کا لفظ یہ بنا ہے اجتباء سے، اور اجتباء کا معنی کیا ہے؟ اجتباء کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا یا منتخب کرنا یا چن لینا، یہ تینوں معنی اس کے ہیں۔ عربی زبان میں اہل عرب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ۔ جبیبۃ الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا۔ جبیبۃ الخراجہ، میں نے ٹیکس جمع کر لیا۔ یہ اہل عرب اپنی زبان میں یہ جملے استعمال فرماتے ہیں۔ اور جبایا یہ عربی زبان میں ٹیکس کو بھی کہا جاتا ہے، خراج بھی ٹیکس کو کہا جاتا ہے اور جبایا بھی۔ اب اجتباء اس کا مطلب کیا ہے؟ چن لینا، پسند کر لینا، منتخب کر لینا، جمع کرنا، یہ سارے معنی اس لفظ کے ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یجتبی کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے منتخب فرما لیتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنی ذات کے ساتھ اسے ملا لیتا ہے، رحمت اور تکریم کے ساتھ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اجتباء کا لغوی معنی جس کو چاہے اللہ منتخب فرما لیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، تکریم اور رحمت کے ساتھ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی کا یہ معنی ہے، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، رحمت و تکریم کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ملا لیتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے دین کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کون؟ جو دین کی طرف رجوع کرے اسے دین کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، جو دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب دو چیزیں آ گئی، ایک وہ ہے جس کو اللہ منتخب فرما لیتا ہے، اور ایک اس کا ذکر کیا جس کو اللہ دین کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کیا؟
کہ جو دین کی طرف رجوع کرے، جو رجوع نہ کرے اسے نہیں۔ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ عز و جل ہدایت صرف اس بندے کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت کا طلبگار نہ ہو اسے نہیں۔ رزق اللہ سب کو دیتا ہے، ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ ہدایت مانگے بنا نہیں ملتی، آپ رزق نہ بھی مانگیں تو مل جاتا ہے، لیکن ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ جتنی دیر تک آپ ہدایت کو مانگیں نہ، ہدایت نہیں ملتی۔ اب یہاں دو کیا، ایک اجتبا اور ایک اناب، یہ دو قسم کے لوگ آگے۔ اب اجتبا کی مثال سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اناب جو رجوع کرتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر اسے تھام لیتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب یہاں دوڑ، اللہ دوڑ نہیں لگاتا، کیا؟ اللہ کی رحمت دوڑ لگاتی، اللہ کی رحمت دوڑ لگا کر اسے تھام لیتی ہے جو اللہ کی طرف آتا ہے۔ آپ ایک بالش چلو وہ پورا ہاتھ چلتا ہے، آپ ایک ہاتھ چلو وہ 4 ہاتھ چلتا ہے، اپنی ذات قریب کر دیتا ہے، اس کے دل کھولتا ہے، دماغ کھولتا ہے، ذوق پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے بندے کے اندر کہ وہ بندہ اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور وہ بندہ تیزی سے چلتا ہے تو اللہ دوڑتا ہے اس کی طرف، یعنی اس کی رحمت دوڑ کر اسے تھام لیتی ہے۔ اب اللہ بندوں میں سے، اب اجتبا کا فائنل معنی کیا بنا؟ اللہ بندوں میں سے جس کو چاہے استعداد اور صلاحیت کے مطابق منتخب فرما لیتا ہے۔ اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کے مطابق اللہ اس بندے کو منتخب فرما لیتا ہے، کیا؟ اپنی بارگاہ میں اس سے مشرف فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ یجتبی، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کو منتخب فرما لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں مشرف فرما دیتا ہے۔ جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب انتخاب کا تعلق کسی سائی کے ساتھ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ خود منتخب فرما لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے پھر؟ بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فیض سے اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اپنے فیض سے اسے نعمتیں عطا، اس کی کوشش نہیں ہوتی، اس کی سعی کا، استحقاق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے فیض سے اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مرتبہ ہے انبیاء کا، یہ انبیاء کا مرتبہ ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ اور یہ انتخاب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نبی پیدا ہونے کے بعد چنا جاتا ہے، اللہ عالم ازل میں چن لیتا ہے اس کو، عالم ازل سے ہی اس کی پرورش اسی اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر صلاحیتیں، استعدادیں اللہ نبوت والی رکھ کر اسے دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ جتنا مرضی برا ہو، معاشرے کا نبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ عالم ازل سے اس کی پرورش فرما رہا ہوتا ہے، کسی محنت اور کسی استحقاق کے بنا اس کو تیار کر کے دنیا میں بھیجتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔ چنا ہوتا ہے پہلے سے، اس نے منتخب کیا ہوتا ہے اس کو پہلے، مائیں چنی ہوتی ہیں، باپ چنے ہوتے ہیں، شجرے چنے ہوتے ہیں اللہ نے، کہ کس کس سلب سے، کس کس سلب سے گزار کر میں نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ انہیں چن لیتا ہے اللہ،
منتخب فرما لیتا ہے، اپنی بارگاہ کا مشرف فرماتا ہے۔ پھر انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے صدیقین کا، پھر اللہ صدیقین کو چنتا ہے، اور پھر تیسرے درجے پر آتے ہیں عباد صالحین، اس کے نیک بندے، پھر اللہ انہیں منتخب فرماتا ہے، چنتا ہے۔ تو فرمایا اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو تعریفات بتائی ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے، صوفیہ کی اصطلاح میں بھی یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، مجذوب اور سالک، وہ اسی آیت سے نکلے ہیں دونوں۔ اناب سالک کو کہتے ہیں، اجتماع مجذوب کو کہتے ہیں، مجذوب اور سالک۔ اچھا، اب صوفیہ کی اصطلاح میں مجذوب کون ہوتا ہے؟ صوفیہ کی اصطلاح میں مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی عز و جل ازل سے منتخب فرما لیتا ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے نا تو اللہ اسے اپنے محبوبین کے راستے پر ڈال دیتا ہے، محبوبین کے راستے پر اللہ دنیا میں آتے ہی اسے ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو منتخب فرماتا ہے اور خود چن لیتا ہے۔ پھر جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم چھوٹے تھے، 4 سال کے، باہر نکلے، ایک بیل کو دیکھا تو جس طرح بچے جانور دیکھ کر بیلتے ہیں، بکری کے ساتھ کھیلتے ہیں، بکرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، چڑیا کے ساتھ کھیلتے ہیں، جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی گئے اور جا کر بیل کی دم کو پکڑ لیا، تو بیل نے منہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کر لیا اور کر کے کہا یا عبد القادر ما خلقت لہذا، وہ بول پڑا بیل۔ حضرت شیخ عبد القادر حیران ہو گئے کہ جانور باتیں کرنے لگا مجھ سے، کہا گیا ما خلقت لہذا، عبد القادر تجھے اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ جانوروں کے ساتھ کھیلنے کے لیے تجھے نہیں بنایا گیا ہے۔ بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں آ کر گھس گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں باہر گیا تھا، میں نے بیل کی دم پکڑی، بیل تو میرے سے باتیں کرنے لگ گیا، اور وہ مجھے کہتا ہے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ماں نے کہا بیٹے بیل نے سچ کہا ہے، جب تم میرے پیٹ میں تھا نا، جب تم میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت اگر میں چھینک مارتی تھی نا تو میں کہتی تھی الحمدللہ، تو پیٹ سے کہتا تھا یرحمک اللہ۔ اللہ ازل سے چن لیتا، منتخب فرما لیتا اپنی بارگاہ کے مجذوب کو، ٹھیک ہے۔ پھر مجذوب کی 3 کیفیات ہیں، یہ یاد رکھنا، ایک ہے ظہول، ایک ہے سکر، اور ایک ہے صحب، صاد ہے الوے والی اور واؤ، صاحب نہیں ہے، سین ہے واؤ نہیں ہے، صحب سواد ہے الوے والی اور واؤ۔ ایک ہے ظہول، زال ہے 2 آنکھوں والی واؤ اور لام، اور ایک ہے سکر، سین کاف رے۔ یہ مجذوب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ظہول مجذوب کی وہ حالت ہوتی ہے جہاں اللہ کی محبت کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مجذوب دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں رہتی، دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں اس کے پاس ہوتی، اس پر اللہ کی محبت کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ظہول کی منزل پر ہوتا ہے۔ جیسے ایک شب میرے آقا محو ذکر تھے تو حضور کا جسم ساکت ہو گیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا حضور حرکت ہی نہیں کر رہے، خوف ہوا کہ کہیں روح مقدسہ قفص عنصری سے پرواز تو نہیں کر گئی اللہ کے حکم کی پابندی پر۔ آگے گئی، جا کر کاندھے پر ہاتھ رکھا، سرکار نے فرمایا من انتا، اب چونکہ یہ قانون عربی کے خلاف تھا، عورت کے لیے ہوتا ہے من انتی، تاکہ نیچے زیر ہوتی ہے، اب جب من انتا کہا نا سرکار نے، حضرت عائشہ سمجھ گئی بات کوئی اور ہے، عرض کی انا عائشہ تو،
میں عائشہ ہوں؟ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ حضرت عائشہ ڈر گئی، اگر میں نے مزید کوئی بات کی تو حضور سرے سے میرا انکار ہی نہ کر دیں، چھوڑ دیا سرکار کو۔ اب حضور اس ذہول کی حالت سے باہر تشریف لائے تو پھر کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے آج آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا آپ کے جسم کو بے حرکت دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا مان انتا، عربی قانون کے خلاف۔ اور پھر میں نے عرض کیا حضور میں عائشہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ تو حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا عائشہ میں کسی وقت اللہ رب العالمین کے قریب اس مقام پر ہوتا ہوں جہاں جبریل امین کو بھی خبر نہیں ہوتی میں رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ یہ ظہول کا مقام ہوتا، اس کو ظہول کہتے۔ جس طرح حضور نے وصال کے روزے رکھے، 72 گھنٹے کے بعد افطاری، صحابہ نے حضور کو دیکھا شروع کر لیے، دن 3 نہیں گزرے، رنگ زرد، جسم کمزور، نماز کے لیے آ رہے ہیں تو لڑ کھڑا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو اٹھا نہیں جا رہا، سارے لے رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی کسی کے ساتھ کاندھا ملا رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کاندھا، گر رہے ہیں، جھوڑ رہے ہیں۔ سرکار نے نماز فارغ ہوئے، سلام پھیر کر صحابہ کی طرف متوجہ، فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی بیماری آ گئی مدینہ پاک میں کہ جو سب کے چہرے زرد پڑ گئے اور تم سب جو ہے اتنے لاغر و کمزور ہو گئے 3 دنوں میں؟ عرض کی حضور ہم نے وصال کے روزے رکھ لی۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ حضور آپ کے متعلق سنا تو ہم نے کہا ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنے۔ تو سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں ہے کوئی میری مثال؟ تم میں کوئی میری مثل ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، آج کا مولوی کہتا ہے حضور ہماری مثل ہے۔ ابو بکر صدیق اندر بیٹھے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی میں آپ کی مثل ہوں۔ علی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی مثل ہوں۔ نہیں، صحابہ سمجھتے تھے کوئی ہم میں حضور کی مثل نہیں۔ فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا سنو، میں روزے رکھتا ہوں نا وصال کے، تو میری کیفیت بھی تو سنو نا۔ انا ابی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں ہر رات رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یہ حالت ظہول ہے۔ کیا مطلب؟ حالت ظہول میں ہوتا ہوں ہر رات، اللہ کے قرب میں اس مقام پر ہوتا ہوں جہاں مجھے دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور دیدار خداوندی کے بعد پھر بھوک کا تصور نہیں ہے۔ جس طرح جنت میں اہل جنت میں چلے جائیں گے نا تو پھر سبھی پریشان بیٹھے ہوں گے، اللہ پوچھے گا جنت میں سیب نہیں ملے؟ ملیں۔ کیلے نہیں ملے؟ ملیں۔ وہ حور و غلمان نہیں ملے؟ اللہ ملیں۔ وہ یہ 3 نہروں سے پانی نہیں پیا، شراب طہور اور شہد نہیں پیا؟ پیا مالک۔ میری جنت میں بنے محل تمہیں اچھے نہیں لگے؟ اللہ بہت اچھے لگیں، تو پھر پریشان کیوں رہتے ہو؟ کہا مولا ابھی کچھ کمی لگتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق اس دیوار پر آئیں گے، پھر اللہ کریم اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب دیدار ہوگا نا پھر کہیں گے بس بس مولا اب تیری جنت میں مزہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں جس دن دیدار خداوندی ہوگا نا اس دن کوئی کسی چیز کا اور مطالبہ نہیں کرے گا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کسی حور و غلمان کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہ انہیں محل اپنے اچھے لگیں، کہیں گے رب کا دیدار جو ہے نا آہا اس جیسی بہار ہی کوئی نہیں۔ تو میں تو اپنے رب کے، یہ ایک ظہول کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے سکر کا۔ سکر کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ کسی وقت نشہ محبت اتنا غالب آتا ہے، محبت کا نشہ ہوتا ہے، محبت غالب نہیں ہوتی، نشہ محبت، سکر کہتے ہیں عربی زبان میں نشے کو۔ نشہ محبت اتنا غالب ہوتا ہے کہ پھر وہ اسے سوائے اپنے رب کے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے پھر ہر طرف رب ہی رب نظر آتا ہے۔ جس طرح حضرت خواجہ نظام الدین پر سکر کی کیفیت آئی نا تو قضائے حاجت کے لیے باہر چلے گئے، تو اب قضائے حاجت کی، اب استنجا کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، درخت کا پتا توڑا وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے،
کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا وہ اٹھایا، وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، ہڈی پڑی تھی وہ اٹھائی وہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اب وہیں کھیت میں بیٹھ گئے، اب کیا کروں، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہی اللہ اللہ کر رہی ہے، تو میں استنجا کس سے کروں؟ ٹھیک ہے، یہ شکر کی حالت تھی، کیوں؟ غلبہ تھا اس وقت محبت کا۔ اب بالکل زندگی مفلوج ہو گئی، کدھر بڑھوں، استنجا کیسے کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شکر پر حجاب ڈالا، جب حجاب پڑا تو پھر کیفیت میں واپس لوٹے سالک کی میں، تو پھر انہیں کسی جگہ میں اللہ کا ذکر نہیں نظر آیا، پھر وہ استنجا کر کے تشریف لائے۔ تو یہ شکر کی کیفیت ہوتی ہے مجذوب پر، ایک ذہول، ایک شکر، اور ایک ہوتا ہے صحب۔ صحب یہ ہوتا ہے کبھی محبت غالب آ رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک لمحے میں لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے مجذوب، اگلے ہی لمحے میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک ہی لمحے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک لمحے یہاں ہے، اگلے لمحے کسی اور جہان کی باتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے حضور نماز میں کھڑے ہیں نا، سرکار علیہ السلام نماز کے دوران ہی میرے آقا نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اب ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا، پھر بڑھایا پھر کھینچ لیا، پھر بڑھایا پھر کھینچ لیا۔ اب نماز سے فارغ ہو کر صحابہ نے عرض کی حضور آج کوئی نیا حکم آ گیا؟ اور میں کیا ہوا؟ حضور نماز میں آپ نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ ہاتھ کھول کر آگے بڑھائے پھر پیچھے کر لیے، یہ کوئی نیا حکم آیا؟ فرمایا نہیں حکم نیا نہیں آیا، سامنے جنت تھی، میں نے کہا تمہارے لیے کوئی انگور توڑ لوں، 3 مرتبہ ارادہ کیا، پھر میں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے یہ آخرت میں مزہ دوں گا، میں نے اس لیے چھوڑ دیے۔ یہ ایک حالت ہے حضور نماز میں، دوسری حالت حضور کدھر ہے؟ ادھر جنت سامنے ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب۔ یہ مجذوب کی 3 کیفیات ہوتی ہیں۔ اور سالک جو ہوتا ہے نا، سالک کے مقامات اس کے مراتب کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ منتخب نہیں ہوتا ہے، اس نے اللہ سے ہدایت کا سوال کیا ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ اب جتنی وہ توبہ کرتا جائے گا، جتنا اس کا رجوع بڑھتا جائے گا نا، مقامات میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کبھی اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا، پھر وہ مقام آتا ہے نماز میں مزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ جب نماز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، پھر وہ درجہ آتا ہے کہ نماز میں اگر رب نظر نہ آئے تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ وہاڑی کے قریب ایک جگہ نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو قریب جو مسجد تھی وہ مسلک دیوبند کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے خواجہ قمر الدین سیالوی۔ اب جماعت ہو چکی تھی تو طلباء بھی بیٹھے ہوئے سین میں جانا وہ سبق اپنا یاد کر رہے تھے۔ اب خواجہ صاحب نے نیت کی، ہاتھ باندھے، ہاتھ توڑ دیے، کھول دیے، پھر نیت کی، پھر ہاتھ باندھے، پھر توڑ دیے، کوئی 6-7 مرتبہ اس طرح کیا۔ تو وہ اس مدرسے کے جو متمم تھے مولانا عبداللہ تھے، اب طالب علم بھاگے ہوئے استاد کے پاس گئے، کہنے لگے جی باہر ایک صوفی صاحب ہیں، نماز کا عجیب طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، نیت کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں کھول دیتے ہیں، نیت کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں کھول دیتے ہیں، کوئی 7-8 مرتبہ کر چکے۔ اب مولانا عبداللہ نے دیکھا نہیں تھا ابھی کہ وہ صوفی صاحب کون ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا یہ قمر الدین سیالوی ہوگا۔ مولانا عبداللہ صاحب نے اندر کمرے میں ہی کہہ دیا، کہنے لگے یہ قمر الدین سیالوی ہوگا۔ طالب علم نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں وہی تو آج کل بندہ ہے جو اتنی دیر تک نماز شروع نہیں کرتا جتنی دیر تک اسے رب نظر نہیں آ جاتا۔ تو وہ نیت باندھی تھی، رب نظر نہیں آیا، ہاتھ کھول دیے، پھر نیت باندھی، رب نظر نہیں آیا، ہاتھ کھول دیے، اب جب اسے رب نظر آئے گا پھر یہ نماز شروع کرے گا۔ یہ مراتب سے چلتے ہیں، اناب والے جو لوگ ہیں یہ مرتبوں سے چلتے ہیں، جیسے جیسے مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں نا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے کے انچارج تھے مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بابا صاحب کے خلیفہ بھی ہیں اور بابا صاحب کے بڑے خاص بھی ہیں۔ تو بادشاہ آیا، وہ بادشاہ کا میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، تو بادشاہ آیا تو اس نے آ کر نا آپ کو کافی ساری اشرفیاں دی، وہ ڈھیر ساری تھیں۔ آپ نے مولانا بدر الدین کو بلایا، کہا مولانا
یہ بتائیے کہ روز لنگر کھانے کا کتنا خرچہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 1 اشرفی. تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو پھر 1 اشرفی رکھ لو، باقی سب بانٹ دو. اس نے لنگر کے لیے دیے نا، تو آج کا خرچہ رکھ لو، باقی بانٹ دو. اب مولانا بدر الدین بانٹنے لگے، 1 اشرفی رکھ لی، باقی بانٹنے لگے. اب بانٹتے ہوئے 1 اشرفی اور گر گئی. اچھا اب جب 1 اور اشرفی گری نا تو مولانا بدر الدین نے کہا، یاد آ گیا، او ہو کل لنگر کھانے میں کچھ نہیں تھا، میں سودا ادھار لے کر آیا تھا 1 کا، اچھا یہ 1 ان کو دوں گا ادھار والے. اچھا ٹھیک ہے. اب بانٹتے بانٹتے پھر خیال آیا، یار اگر کل کوئی نہ آیا، آج تو بادشاہ آ گیا تھا، کل اگر کوئی نہ آیا تو پھر کیا بنے گا؟ اب 1 اشرفی اور جیب میں ڈال دی. اب 3 اشرفیاں ہوگی، 1 آج کے خرچے کا، 1 ادھار والی، 1 زائد. اب نماز ظہر کا وقت ہوا، بابا صاحب مصلی پر تشریف لائے، نیت باندھی، تلاوت شروع کرنے لگے تو نماز توڑ دی بابا صاحب. پھر پریشان ہوئے، پھر نیت باندھی، اللہ اکبر، پیچھے صفیں لگی ہیں، پھر نیت توڑ دی. 3-4 مرتبہ کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ گئے پریشانی کی حالت میں. اب سارے مقتدی بھی بیٹھ گئے، مقتدیوں کی طرف مخاطب ہوئے بگنا، کہا بھائی مولانا بدر الدین وہ ساری بانٹ دی تھی؟ جی حضور بانٹ دی تھی. ساری بانٹ دی ہیں؟ جی ساری بانٹ دی تھی. نہیں حضور وہ 1 کل کے لیے بھی رکھی ہے. اوے اللہ کے بندے، اسی لیے تو نماز پوری نہیں ہو رہی ہے. وہ جس رب نے آج بادشاہ بھیجا وہ کل بھی تو بھیج دے گا کسی کو. وہ کل توکل کے خلاف ہے جو تو نے کل کے لیے رکھی ہے. یہ کل کے لیے تو نے کیوں رکھی؟ یہ تو توکل کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے تیرا. تو توکل نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے جو روز ہوتی ہے. مولانا بدر الدین نے اسی وقت دوڑ لگائی، جا کر اشرفی اللہ کی راہ میں دے کر آئی. بابا صاحب نے نماز شروع کروائی تو کیفیت شروع ہو گئی. تو یہ آناب ہے، یہ سالک کے مراتب ہے. سالک مراتب کے اعتبار سے آگے کو جاتا ہے. منتخب جو ہوتا ہے اسے منتخب کر لیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے، پھر اس کی سائی اور اس کی مشقت کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ اپنے رحمت و تکریم سے اس پر انعامات کی بارش شروع کر دیتا ہے. اس کو سارے مراتب بغیر محنت کے دے دیے جاتے ہیں. اور یہاں پھر جو انعام والا ہوتا ہے جس کو ہم سالک کہتے ہیں، وہ ہدایت کا سوال کرتا ہے، اللہ پھر ہدایت کے مطابق اسے چلاتا ہے. جیسے جیسے وہ توبہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتا جاتا ہے، اللہ پھر اس کے مراتب بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہاں یہی کہا گیا، اے کافرو تم کون ہوتے ہو؟ اللہ جسے چاہے اپنی ذات کے لیے پسند کر لے، منتخب کر لے، اور جسے چاہے جو اللہ سے ہدایت مانگے اسے اناب کے راستے پر ڈال دے. یہ اس کی شان ہے. تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے.